من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، سب سے پہلے تو میں یہاں کے اساتذہ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ صحت قرآن کی طرف توجہ کی جائے، قرآن صحیح پڑھا جائے. ابھی بچے نے قرآن پڑھا، ماشاءاللہ جسارت تو تھی لیکن صحت نہیں تھی، اور اس نے بہت سی جگہ پر وہ غلطی کی ہے کہ اگر نماز میں وہ غلطی کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ لہنے جلی ہے. مثلا مشربہم کو مسربہم چھوٹی سین سے پڑھ دینا پورا معنی بدل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر واو ادا نہ ہوا جس کو مدہ کہا جاتا ہے، گویا ترک واو ہو گیا جس سے نماز کا فساد لازم آتا ہے. اور بھی اس کے علاوہ تو صحت قرآن کے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے وہ ہیں جس پر قرآن لعنت کرتا ہے کہ پڑھنے والے تو مجھے نہ پڑھ، چھوڑ دے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم سب اپنے کلام کے باب میں یہ چاہتے ہیں کہ میرا کلام صحیح پڑھا جائے، میری بات صحیح نقل کی جائے، تو پھر رب کریم کا کلام بھی صحیح پڑھا جائے. اس لیے صحت قرآن، تلفظ، ادائیگی حروف اور اس کے ساتھ صفات کی رعایت، اس کی بہت ضرورت ہے. اور یہ اصل اصول ہے قرآن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے حافظ قرآن بنیں گے، اور اسی انداز میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا تو زندگی بھر وہ اسی طرح پڑھتے رہیں گے. اور جب زندگی بھر اسی طرح پڑھتے رہیں گے تو ان کے پڑھانے والوں پر گناہ عود کرے گا، سکھانے والوں پر گناہ عود کرے گا، حافظ بنانے والوں پر گناہ عود کرے گا. اس لیے تلفظ، ادائیگی، تجوید، صفات کی رعایت یہ واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ سنت کا مسئلہ ہے، وجوب کا مسئلہ ہے. اور تلفظ اور ادائیگی حروف وہ صحیح طرح پر ادا کرنا یہ فقہا نے واجب لکھا ہے. رب کریم ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے اور اللہ جل شانہ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ بنائے. بہرحال اس بات کی رعایت کی جائے کہ قرآن کریم صحیح پڑھا جائے. میں نے قرآن کریم کی 18ویں پارے کی 2-4 آیتیں پڑھی ہیں. اس میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے فلاح جس چیز پر رکھا ہے، فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی. اذان میں بھی ہم سب کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا، بہت پیارا. حضرت نے فرمایا آؤ اللہ کی جنت کی طرف، یعنی فلاح کا ترجمہ آپ نے جنت سے کیا کہ آؤ جنت کی طرف. اس لیے کہ کامیابی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیا کی ہے، ایک آخرت کی. دنیا کی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کو
کاروبار چل جائے، تجارت بڑھ جائے، اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی انکم ہو جائے، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ دنیا کمانا برا نہیں ہے، لیکن دنیا کے حرص اور لالچ میں پڑ کر کے دین کو چھوڑنا برا ہے۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، اور جو یہ تقریر کر دیں کہ دنیا بری چیز ہے، وہ حقیقت میں قرآن حدیث کو نہیں سمجھتے۔ اگر دنیا کمانا برا ہوتا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اتنے بڑے مالدار تھے کہ میں اکثر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں 22 آدمی مالدار ہیں، پوری دنیا میں جن کے ڈنکے بج رہے، یہ 22 آدمی جو ہیں ان کی دولت عبد الرحمن ابن عوف کے جیب میں آ جائے گی۔ اللہ نے اتنی دولت دے رکھی تھی، عرب سے زیادہ تھی، یعنی ہم جو بولتے ہیں نا لاکھ کروڑ، اور اس کے بعد عرب کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، تو عرب سے زیادہ تھی۔ لیکن اتنی ساری دولت کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے۔ اگر دنیا بری ہوتی تو جنت کی بشارت نہ ملتی۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کمانا برا نہیں ہے۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی برائی 3 چیزوں کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 1، انکم غلط ہو، آمدنی غلط طریق پر ہے، ناجائز طریق۔ جیسے مثلا کسی کی عادت ہے کہ قرضہ لے کر واپس نہ کرے، آمدنی کا حصول غلط ہوا، یا دھوکہ اور فراڈ دے کر کے کاروبار کرے، جیسے آج کل دنیا میں عام ہے۔ تو آمدنی کا جو راستہ ہے وہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز طریق پر وہ لے رہا ہے۔ مثلا سودی کاروبار ہے، یا چوری کر کے مال حاصل کر رہا ہے، یہ سب طریق ناجائز ہے۔ اگر ان طریق سے دنیا کمائی ہے تو یہ بری ہے، یہ وبال جان ہے، یہ اس کے لیے یا اس کی نسلوں کے لیے خطرات ہے، یا تو اس کے لیے یا اس کی نسل کے لیے، یہ خطرات کی گھنٹی ہے۔ نمبر 2، انکم تو صحیح ہے لیکن خرچ غلط ہے، تب بھی دنیا بری ہو جاتی۔ مثلا حلال کا پیسہ تھا لیکن اسراف، فضول خرچی، ناجائز جگہوں پر استعمال کرنا، شادی کے موقع پر وہ اسراف اور فضول خرچی کہ جس کی بنیاد پر شریعت کے حدود ٹوٹ گئے، اور صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے جس ڈھنگ اور جس انداز سے کہا تھا اس کے خلاف۔ یا اور بھی بہت سارے اسراف کے طریق ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے 2 لفظ استعمال فرمائے، اسراف اور تبذیر۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اور ایک جگہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسراف اور تبذیر میں فرق ہے۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے ضرورت کی جگہ پر حد سے زیادہ استعمال کرنا۔ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، یقیناً تھی، لیکن میرا کپڑا 1000 روپے میں ہو سکتا تھا، میں 10,000 روپے کا لے رہا ہوں، تو میری ضرورت ہے، لیکن میں نے اس ضرورت میں حد سے زیادہ خرچ کیا۔ جیسے نکاح کے موقع پر ایک دلہن کا کپڑا 5,000 کا بھی ہو سکتا تھا، 10,000 میں بھی ہو سکتا تھا،
لیکن 50,000 روپے کا ایک جوڑی کپڑا لینا اور وہ صرف ایک دن کے لیے، اس کو اسراف کہا گیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایسے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور تبذیر کا معنی ہے بلا ضرورت کے حد سے زیادہ خرچ کرنا، جہاں کوئی ضرورت نہیں تھی اور بلا ضرورت کے حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ اور تبذیر اسراف سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو انکم صحیح ہو، خرچ بھی صحیح، فضول خرچی نہ کریں، اسراف نہ کریں۔ نمبر 3، اگر انکم بھی صحیح ہے، فضول خرچی بھی صحیح ہے، لیکن نیت فاسد ہے۔ نیت کے فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی غریب کو دے رہا ہوں لیکن میری نیت اس بچی سے غلط فائدہ اٹھانے کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کسی بیوہ اور یتیم بچی کو دے رہا ہوں لیکن میری نیت اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی، تو میں نے مدد تو بیوہ کی ہے، میں نے مدد یتیم بچی کی ہے، لیکن فساد نیت یہ ہے کہ میں اس بچی کو غلط استعمال کرنے والا ہوں۔ تو آمدنی بھی صحیح تھی، خرچ بھی صحیح ہے، لیکن فساد نیت کی بنیاد پر وبال جان ہو جائے گا۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے باب میں یہ 3 باتیں یاد رکھو، آمدنی صحیح ہو، خرچ صحیح ہو اور نیت صحیح ہو۔ اگر یہ 3 باتیں ہیں تو وہ دنیا بھی دین ہے، اور اس ایک ایک روپے پر اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے، بہت کچھ عطا فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس رب کے لیے اگر کوئی دیتا ہو تو ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مذوب الحال بزرگوں میں سے گزرے، عجیب و غریب شخصیت تھی شاہ وسیع اللہ صاحب۔ حضرت کے باب میں ہم نے سنا کہ حضرت کی مجلس میں اگر کسی کے سر پر یوں مارنا شروع کر دیں تو یہ مشہور تھا کہ اس کو ولایت مل جائے گی۔ یہ حضرت کے تھپڑ جو پڑتے تھے یہ گویا کہ ولایت کی دلیل ہوتی تھی۔ تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات ارشاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اتنی غیور ذات ہے، اتنی غیرت مند ذات ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی خرچ کرے، اس کے نام پر اگر کوئی دے تو اس رب کو چین نہیں پڑتا ہے جب تک کہ اس کا 100 گنا دنیا میں نہ دے دے۔ ثواب اپنی جگہ آخرت میں وہ مل کر رہے گا، اس پر کوئی اشکال نہیں، وہ ملے گا، لیکن حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ۔ اگر دنیا میں کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جہاں بھی خرچ کرے، وہ یتیم پر، بیوہ پر، غریب پر، مسکین پر، کسی کے دواداروں پر، مسجد پر، مدرسے پر، آج کل ایمان کو بچانے کے لیے اسکول پر، میں اس کو بھی اب جوائن کر رہا ہوں اس لیے کہ موجودہ زمانے میں بچیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اسکول کے نظام کی ضرورت ہے ہمیں، اور اس نیت سے اسکول بنائی جائیں کہ ہم اگر اپنی اسکول بنائیں گے اور اسلامک نظام پر چلائیں گے جس کے نتیجے میں حجاب شرعی باقی رہے، ایمان ان کا باقی رہے، ورنہ آج حجاب کے مسئلے ہیں، کل کو ایمان کے بھی مسئلے ہو جائیں گے۔ تو بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اگر ہم نے اسکول پر خرچ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اسکول کے خرچ کرنے پر بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا مسجد اور مدرسے پر دینے والا ہے، چونکہ یہاں نیت ایمان کی حفاظت کی، تاکہ بچیوں کا ایمان بچ جائے، بچوں کا ایمان بچ جائے۔ تو بہرحال جہاں بھی ہم خرچ کریں گے وہ ذات اتنی غیرت مند ہے کہ اس رب کو چین نہیں پڑتا کہ وہ جب تک کہ دنیا میں 100 گنا نہ دے دے۔ آخرت میں سارا اپنی جگہ ہے، ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن حسن نیت ہونی چاہیے۔
ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاؤ. حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا والوں کے دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو کیا معلوم جس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں. ایک مسئلہ ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں، اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش بھی ہوگا یا نہیں. یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ وہ خوش ہوگا یا نہیں میرے عمل پر. اور اگر وہ خوش بھی ہوا تو کیا معلوم کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا. اور اگر کچھ دیا بھی تو کتنا دے گا، 2 5 10 ہزار روپے کتنا دے گا وہ. فرمایا اگر اللہ کے لیے کرو گے تو وہ کالی رات میں بھی میرے عمل کو دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے ہو رہا ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور یقیناً خوش ہوتا ہے. اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو یقیناً دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں بننے دیتا. تو پھر اسی رب کے لیے کیوں نہ کیا جائے. یہ تو سب کاغذ کے پھول ہے، حضرت ایسے حضرت ایسے حضرت ایسے ڈبل پیسے، تو سب کاغذ کے پھول ہیں، اور کاغذ کے پھولوں سے خوشبو تھوڑے ہی آتی. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں ایک جگہ یوں فرمایا کہ ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا، اور جب دلہن تیار ہو گئی تو سہیلیوں نے بڑی تعریف فرمائی کہ بہن تو بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے تو دلہن عقل مند تھی. اس نے جواب یہ دیا کہ میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھے پسند نہ کر لے. وہ جب تک میری تعریف نہ کریں تمہاری تعریف سے کیا ہوگا. حضرت اس بات کو نقل کرنے کے بعد یوں فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا میری تعریف کرے کہ آپ شیخ الحدیث صاحب ہے، اور آپ مفتی صاحب ہے، اور آپ علامہ صاحب ہے، اور آپ تہجد گزار صاحب ہے، اور آپ امیر صاحب ہیں، اور آپ مبلغ صاحب ہیں، اور آپ بہت زیادہ نوافل اور نماز پڑھنے والے ہیں، اور بڑے سخی ہیں. ساری دنیا ہماری تعریف کریں، سب کو یہ جواب دے دو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ رب کریم مجھے پسند نہ کر لے. اگر اس نے مجھ کو پسند کر لیا تو دنیا کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں. دنیا کی تعریف تو کاغذ کے پھول ہے. ہمیں تو اصل اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر کے وہاں اس پر زیادہ محنت ہوتی تھی کہ دل میں اخلاص پیدا ہو. کچھ اعمال وہ ہیں جہاں پر ریاکاری کے خطرات ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر اس میں احتساب کا لفظ بڑھا دیا. وہ اعمال ہی ایسے ہیں. مثلا فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ کھڑا، احتساب کا معنی حساب کرنا اپنا، تو حساب کرنے کا کیا معنی ہوا؟ اخلاص. میں اپنا حساب کروں یعنی میرے دل پر میں دیکھوں. جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اخلاص کی قید اس لیے لگائی کہ عموماً لیلۃ القدر کی عبادت میں ریاکاری آئی جاتی ہے. مجھے دیکھیں صبح صاحب بہت نماز پڑھ رہے ہیں. جنازے کے باب میں حضرت فرماتے ہیں من اتبع جنازۃ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. یہ جنازے میں حضرت نے اس لیے اخلاص کی قید لگائی کہ عمومی طور پر جنازے میں ہم جب جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یار تعلق چھیک لے جاؤ پر ہے، وہ میرے ابا کی وفات پر آیا تھا اس لیے مجھے جانا پڑے گا، اس کا احسان ہے اس لیے مجھ کو جانا پڑے گا. ہمارو فیملی ریلیشن چھیک لے جاؤ پر ہے.
ساری بنیاد دنیا کی بنیاد پر ہے، ساری بنیاد دنیا کی بنیاد پر۔ نبی نے احتساب کی قید لگا کر بتایا کہ جنازے میں بھی تمہاری شرکت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے جنازے میں جا رہا ہوں۔ تو جہاں جہاں ریاکاری کے خطرات تھے نبی نے بریک لگائی، احتساب، اخلاص۔ اسی لیے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی حدیث جو لائے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ روایت اسی لیے لائے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ بھیجا تھا مدینۃ المنورہ کسی عورت کے ساتھ، اور اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کر کے آ جاؤ مدینے مکے سے تو میں نکاح کروں گی۔ اب صحابی نے ہجرت تو فرمائی لیکن نکاح کی بنیاد پر، تعاون نبی کی بنیاد پر نہیں، نبی کی مدد کروں گا اس بنیاد پر نہیں، نکاح کی بنیاد پر کہ میں ان سے نکاح کروں گا، اس لیے ہجرت فرمائی۔ حضرت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، گویا امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم نے دنیا کے لیے ہجرت کی، عورت کے لیے ہجرت کی، مثلا تجارت کے لیے تم نے ہجرت کی تو تمہیں وہاں مال تو ملے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ عورت کے لیے ہجرت کی ہے، نکاح ہو جائے گا آپ کا لیکن ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ تمہاری نیت اللہ اس کے رسول کی نہ رہی۔ تو بہرحال ہمارے اکابر کے وہاں اس پر بڑا زور دیا جاتا تھا کہ اپنے باطن کی اصلاح کیا۔ میں نے خود حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان میرے کانوں سے بار بار سنا، ایک مرتبہ نہیں بار بار سنا۔ جمعہ کے دن علماء کی مجلس ہوتی تھی، طلباء کی مجلس ہوتی تھی اور ہم شرکت کرتے تھے حضرت کی مجلس میں۔ ہم نے بار بار حضرت سے سنا، حضرت کے وہاں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ پڑھی جاتی تھی، جو حضرت کے بیانات وہی پڑھتے تھے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ اور اسی کی تشریح کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے بار بار حضرت سے یہ جملہ سنا کہ میں میرے مکان کی صفائی ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میرا مکان صاف ستھرا رہے، اور خود میرے بچے گھر میں گندگی کرتے ہیں تو میں پسند نہیں کرتا، تو رب کریم بھی اس کا مکان یہ دل ہے، وہ اس دل کو گندا دیکھنا کیسے پسند کرے گا؟ جو ہم اس دل کو گندا کر رہے ہیں غیبت سے، حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے، بری نیتوں سے، جب میں مخلوق ہو کر میرے گھر کو گندا رکھنا پسند نہیں کرتا تو وہ رب کریم اس مکان کو گندا دیکھنا کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے میرا دل، ہم سب کو چاہیے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم، صاف ستھرا دل، گندگیوں سے ہم اپنے قلوب کو صاف کریں، گندگیوں سے ہم اپنے دل کو پاک کریں، اور اس سلسلے میں اہل اللہ سے تعلق رکھیں، اللہ والوں سے تعلق رکھیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر آپ نے آگ پر ایک کتاب لکھ دی پوری کہ آگ جلاتی ہے، فلاں کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، ایک پوری کتاب لکھ ڈالی آگ پر، اس کے باوجود آگ کی تپش کا احساس مجھ کو نہیں ہوگا جب تک کہ میں آگ کے پاس نہ بیٹھوں۔ کتاب لکھنے سے تپش تھوڑی آتی ہے، وہ تو آگ کے پاس بیٹھنا پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی۔ ٹھیک اسی طرح میں تقویٰ پر بڑی سے بڑی تقریر کر لوں یا تقوی پر کتاب لکھ لوں، اس سے تقویٰ نہیں آتا جب تک کہ صاحب دل کے پاس نہ بیٹھوں، صاحب تقویٰ کے پاس نہ بیٹھوں۔ اس کے پاس رہنے سے تقویٰ آئے گا ہماری زندگیوں میں۔ اور یہی سب سے بڑا فقدان ہے ہمارا کہ ہم نے اپنے اکابر سے تعلق توڑ دیا، اپنے بزرگوں سے تعلق توڑ دیا۔ تو
تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قلوب کی اصلاح کریں اور اس کے لیے اہل اللہ سے منسلک رہیں، تعلق رکھیں۔ خیر بات سے بات چلی، مجھے تو کچھ اور بات کہنا ہے جو آیت اور حدیث کے سلسلے میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے کہ رب کریم نے فلاح کا لفظ استعمال کیا۔ فلاح کا معنی کامیابی۔ ایک کامیابی دنیا کی ہوتی ہے، انسان کو دولت مل جائے، انسان کو جائیداد مل جائے، یہ بھی کامیابی ہے، اور ایک کامیابی آخرت کی، اور آخرت کی کامیابی بڑی عظیم المرتبت کامیابی، اصل کامیابی تو وہی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ قرآن کبھی یہ نہیں بول رہا ہے کہ تمہیں دولت مل گئی تو تم کامیاب، مکان مل گیا تو کامیاب، یہ ساری چیزوں پر کامیابی کا لفظ کہیں نہیں کہا۔ کامیابی کہیے اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں اگر تمہیں داخلہ مل گیا تو کامیاب۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ باقی دنیا کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، کون نہیں جانتا کہ دھوکہ ہی ہے۔ ساری زندگی کمایا 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 اور موت کا جھٹکا لگا اور سب کچھ چھوڑ کر چل گئے۔ میں نے اس سفر کے جگہ جگہ بیانوں میں ایک بات کہی کہ آپ دیکھیں کہ دولت کے ذریعے سے آپ بیت خرید سکتے ہیں، شاندار گدا خرید سکتے ہیں، لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ نیند اللہ کی طرف سے۔ شاندار گدے پر سونے سے نیند نہیں آ جاتی۔ اگر گدے پر سونے سے نیند آ جاتی تو ہم سب کے سب 15,000 روپے والا گدا لے آتے تاکہ نیند آ جائے۔ ہم پیسوں سے گدا اور بیت خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے۔ نیند اللہ کی دین ہے۔ ہم لاکھوں روپے سے مکان بنا سکتے ہیں، اے سی لگا سکتے ہیں، سارے فرنیچر اور سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سکون نہیں مل سکتا۔ سکون اللہ دیتا ہے۔ اے سی چل رہا ہے، رات میں پسینہ آ رہا ہے، بیت بھی بڑا اچھا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ کیوں پسینہ آ رہا ہے؟ بیوی پوچھ رہی ہے، یوں تھے کیوں تم نے؟ بے چینی ہے مجھے۔ ارے بھائی اتنا شاندار مکان، اتنا بہترین بیت، اے سی چل رہا ہے اور آپ کو جو ہے پریشانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مکانوں سے، فرنیچروں سے، اے سی کے ذریعے سے سکون نہیں ملتا۔ سکون اللہ کی طرف سے۔ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ مسبب الاسباب نہ چاہے۔ ہم لاکھوں روپے کی دوا خرید سکتے ہیں لیکن شفا نہیں خرید سکتے۔ شفا اللہ دے گا۔ کورونا کے زمانے میں کسی کا بل 5 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، بن رہا ہے، اور پھر بودی گھر پہ آ رہی ہے، شفا نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ لاکھوں روپے کی، ڈاکٹر کہتا ہے 40,000 کا انجیکشن لگانا پڑے گا، تو بیٹا کہہ رہا ہے لگا لو، کہہ رہا ہے 80,000 کا انجیکشن لگاؤ۔ 80,000 کا انجیکشن لگاتے ہوئے بھی آدمی نہیں بچ پایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں سے، پیسوں سے دوا خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے۔ اور ہمارے مولانا خالد صاحب، میرا جی خوش ہو گیا، یہ بزرگ آ گئے تھے، یہ ہمارے دوست ہیں، اس لیے پڑھنے کے زمانے سے۔ مول صاحب ہی کو میں کہتا ہوں کہ ہم خضاب تو خرید سکتے ہیں، جوانی نہیں خرید سکتے۔ ایسی بات ہے کہ آپ خضاب بہترین لگا لیں لیکن جوانی نہیں خرید سکتے، وہ تو اندر سے کوئی وقت سفید ٹھہر جائے، وہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ تو آپ خضاب خرید سکتے ہیں، جوانی نہیں خرید سکتے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اور خوب یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارے حضرت محی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رب سے جتنا تعلق ہوگا اسباب سے اتنا دل ہٹے گا۔ اتنی بہترین بات فرمائی، رب سے جتنا تعلق ہوگا اسباب سے اتنا دل ہٹے گا، اور رب سے تعلق کمزور ہوگا تو اسباب پہ ایمان بنے گا۔ آج یہی حال ہمارا ہے، اس رب سے تعلق کمزور ہوا
تو دولت پر، مکان پر، فلاں پر میرا ایمان بنتا جا رہا ہے، اسباب پر ایمان بنتا جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ سے تعلق قوی ہو جائے، میں نے آج ہی کچھ احباب آئے تھے ملنے کے لیے، میں نے ویسے ہی علماء تھے تو کچھ گفتگو چلی، میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو واقعہ پیش آیا اور اتنی سخت آگ میں آپ کو ڈالا گیا، شاید میں اور آپ اس زمانے میں ہوتے اور قرآن اس کو تذکرے میں نہ لاتا تو میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، بلکہ ہم یوں کہہ دیتے یہ تو پہلے تھی ٹھنڈی ہو ہے، یہ وہ کہیں ہو ہی نہیں، وہ آگ ٹھنڈی ہوگی، خاموخواہ کے لیے مسئلہ ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ آگ اتنی گرم تھی۔ اچھا ہوا کہ قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے آگ کو یہ کہا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آگ اپنے اندر جلانے کی تاثیر لے کر رہتی تھی، لیکن رب کریم کے حکم کے بغیر نہیں جلا پائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب سے جتنا تعلق ہمارا قوی ہوگا، اسباب سے دل اتنا ہٹے گا۔ اسباب ضرور اختیار کریں، صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اسی نبی کو جس کے ہم اتباع کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب میں سب سے تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن اس کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر لوہے کی ٹوپی پہن کر کے، خود پہن کر کے جا رہے مکہ المکرمہ کے اندر، امت کو تعلیم دی اس بات کی کہ میری نظر تو اللہ ہی کے اوپر ہے، باقی میں تمہیں اسباب کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اسباب اختیار کریں، اس لیے کہ بھائی پیسوں کے بغیر زندگی تھوڑی گزرے گی، ورنہ مول صاحب کی زندگی کیسے گزرے؟ پیسوں کے بغیر تو زندگی گزر نہیں سکتی۔ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، بچوں کے کپڑے کہاں سے لائیں گے؟ یقیناً اسباب کی ضرورت ہے، لیکن اسباب پر دل نہ لگایا جائے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی بوٹ اور کشتی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر تو کشتی چل ہی نہیں پائے گی، لیکن پانی کشتی سے باہر اچھا ہے، اگر کشتی میں چلا گیا تو ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ دنیا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن دل سے باہر اچھی ہے دنیا، دل کے اندر چلی گئی تو تباہی ہے۔ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا، کسی نے منع نہیں کیا۔ میں نے ابھی سنایا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دے رکھا تھا۔ کتنا دیا تھا کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں وہ جو کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور جو یہودی کا کنواں تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام بیر روما تھا، آج بھی ہے یہ کنواں، آج بھی، تو کون ہے جو اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دی، اس لیے کہ دیمان تھا نا اس کا، اور جس چیز کا دیمان ہوتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اس کا دیمان تھا، تو آپ نے منہ مانگی قیمت دی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے خرید لیا اور میں اس کو وقف کرتا ہوں، یہاں تک کہ بات بالکل بے غبار ہے۔ اگلا جملہ مجھے آپ کو سنانا ہے کہ حضرت عثمان نے آگے فرمایا وَدِلَائِي كَدِلَائِي الْمُسْلِمِينَ، فرمایا حضرت میں نے وقف کر دیا، اب میرا کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہوگا، میری دول بھی عام مسلمانوں کی طرح ہوگی، اگر میں دیر سے آؤں گا تو میں بھی لائن میں کھڑا رہوں گا۔ یہ نہیں کہ میں نے خریدا ہے تو میرا پہلا نمبر، یہ نہیں۔ حضرت مفتی بحق کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم دیوبند، ہمارے کفایت المفتی بہت مشہور ہے ہمارے وہاں، ان کے فتاویٰ دہلی میں امینیہ میں پڑھاتے تھے، مدرسہ امینیہ بہت مشہور تھا، جو دارالعلوم سے بھی پہلے تھا، مدرسہ امینیہ۔
تو اس میں حضرت پڑھاتے تھے۔ اب حضرت کو بازار جانا ہوا کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو لائن لگی ہوئی تھی، تو حضرت بھی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے حیات کفایت اللہ میں کہ پہچاننے والے سب آ گئے کہ حضرت لائیے، آپ چلے جائیں، ہم لے لیں، ہم دے دیں گے، ہم خرید کر لے آئیں گے، آپ گھر چلے جائیں۔ بلکہ خود بیچنے والا کہنے لگا کہ حضرت آپ آگے آ جائیں، لائیے۔ حضرت نے فرمایا مولویت بیچنے کی چیز نہیں ہے، کیا یہ لوگ جو پہلے سے کھڑے ہیں دھوپ میں، ان کو چھوڑ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں؟ اگر رب کریم نے یہی پوچھ لیا کہ تم نے دوسروں کا حق مارا تھا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ آپ انداز لگائیں ہمارے اکابر کی زندگی۔ اس لیے میں اپنے طلباء کو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی سوانح پڑھو، ان سوانح کو پڑھنے سے اصلاح بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، علم بھی آتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ دلائی کا دلائی المسلمین، حضرت میرا کوئی حق نہیں اس کنویں پر، اگر میں دیر سے آیا تو میں بھی پیچھے کھڑا رہوں گا، میں بھی لائن میں کھڑا رہوں گا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کمانا یہ بری چیز نہیں ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں معارف مثنوی میں، چست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کے معاشو نقر او فرزند و زن۔ چست دنیا، دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، تعریف سنو۔ علامہ رومی کہتے ہیں اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ نہ کے معاشو، کپڑوں کا نام دنیا نہیں، کماش فارسی زبان میں کپڑے کو کہتے ہیں۔ نہ کے معاشو، نقرو، نقرہ کا معنی پیسہ، فرزند و زن کا معنی اولاد اور بیوی۔ علامہ رومی فرماتے ہیں کہ کپڑے، پیسے، اولاد، بیوی، بچوں کا نام دنیا نہیں ہے، اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی شعر کو یوں سمجھایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن تعلق مع اللہ ہے، وہ لاکھوں کے ہوتے ہوئے دیندار ہے، جیسے عبد الرحمن ابن عوف۔ اور ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، صرف 100 روپے، لیکن اللہ سے غافل ہے، اس کی نماز نہیں، اس کی شریعت نہیں، اس کا دین نہیں، اللہ سے غافل ہے۔ فرمایا صرف 100 روپے کے ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا دار ہے، اس لیے کہ دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا، دنیا نام نہیں ہے کپڑے اور پیسوں کا۔ چست دنیا از خدا غافل بدل، نہ کے معاشو نقر او فرزند و زن۔ تو حق تعالیٰ نے فلاح کا جو لفظ استعمال فرمایا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مجھے نماز ہی پر 2-3 باتیں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ نماز ہی کے ٹھکانے نہیں ہے، کیا ہم نکات اور سب بیان کرتے رہیں گے؟ کتنوں کی نماز ہے اللہ اکبر بولتے ہی نہیں ہے، کتنے؟ بس یہ تو سنت ہے، اللہ اکبر بولنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، بس آ کر کھڑے ہو جاتے۔ ہم نے کتنے عوام نئی خواص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی کوہنیوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، جبکہ کوہنیوں کا بچھانا مکروہ تحریمی ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، اور تمام سجدے کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں۔ اور علماء جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کراہت تحریمی کا کیا مسئلہ ہوا کرتا ہے، حرام کے قریب عمل ہے۔ اگرچہ فقہائے احناف نے اس پر لکھا ہے کہ یہ وہ مکروہ تحریمی ہے جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی،
لیکن ایک علامہ آئینی ہے جو حنفی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ علامہ آئینی شرح بخاری میں یہ لکھتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جمہور فقہا تو منع فرماتے ہیں، لیکن حرام کے قریب عمل تو کر لیا ہم نے، ہر سجدے میں ہم کونیاں بچھا دیتے۔ تو ایک رہی صحیح عبادت نماز ہے، اس کا بھی ہمارا ٹھکانہ نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس کانوں سے سنا گودرا کے اجتماع میں، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اپنی 2 رکعتوں کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے، ہماری 20 رکعت کے ذریعے سے 2 روتی اور 2 بوتی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اب دیکھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز سنت رسول پر نہیں ہے، ہماری وہ نماز ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کو یوں فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ کا گورنر بنایا حضرت عمر نے، سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات صحابی ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، قدیم مہاجر صحابی میں سے، حضرت کے معتمد صحابہ میں سے۔ حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور یہ بہت مشہور ہے کہ الکوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفاداری ہوتی ہی نہیں، آج بھی نہیں ہے، آج بھی سارے فتنے ادھر ہی سے اترے ہیں۔ دور نبوت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعائیں فرمائی ہے تو اس علاقے کا جب تذکرہ آیا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن، اس جگہ زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے، دعا نہیں فرمائی۔ باقی علاقوں کے لیے حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ برکت دے، رحمت دے۔ اسی لیے حضرت علی کی شہادت کی بنیاد بھی کوفہ میں، حضرت حسین سے بے وفائی کا مسئلہ بھی وہیں پر۔ تو سعد بن ابی وقاص کے خلاف شکایتیں ہوئی، ان شکایتوں میں پہلی شکایت یہ تھی کہ سعد صحیح نماز نہیں پڑھاتے، اور دوسری شکایت یہ تھی کہ سعد انصاف نہیں کرتے، اور تیسری شکایت یہ تھی کہ سعد جہاد میں نہیں جاتے۔ یہ 3 شکایتیں تھیں۔ حضرت عمر کو جیسے یہ شکایت پہنچی، حضرت عمر نے فوراً حضرت سعد کو معزول کر دیا، معزول کر کے مدینے بلایا اور فرمایا تمہارے خلاف یہ 3 شکایتیں۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں ایسے نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، اس میں کوئی کمی بیشی میں نہیں کرتا، اور جہاں تک تعلق ہے انصاف کا تو آپ وہاں لوگوں سے معلوم کر لیجئے، اور جہاں تک جہاد کا مسئلہ ہے وہ بھی معلوم کر لیجئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ سعد مجھ کو یہی یقین تھا، لیکن چونکہ شکایت آئی تھی اس لیے مجھے تحقیق ضروری تھی۔ اب 2 آدمیوں کو بھیجا ساتھ میں اور فرمایا کہ جاؤ کوفہ کے ہر مسجد میں جاؤ اور اعلان کرو کہ سعد کے خلاف کوئی شکایت ہو تو بیان کرو۔ ساری مسجد میں بڑی تعریف، مسجد بنو عبس ایک مسجد تھی، وہاں جب اعلان ہوا کہ بھئی سعد کے خلاف کوئی شکایت ہو تو بیان کرو، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر وہی 3 شکایت کی کہ انصاف نہیں کرتے، جہاد میں نہیں جاتے، اور یہ نماز سے۔ حضرت سعد نے وہیں کھڑے ہو کر فرمایا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے، الزام لگا رہا ہے، تو اے اللہ اس کی عمر لمبی کر۔ ایک بد دعا ہو گئی، اور اے اللہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں انصاف نہیں کرتا مال میں، تو اے اللہ اس کو مال کے فتنے میں مبتلا کر۔ 2 بد دعائیں تھیں۔ اس کا حال کیا ہوا؟ اس پر غریبی آئی، اور عمر کتنی ہوئی؟ بخاری شریف میں ہے کہ اتنی لمبی عمر کہ یہ اس کے آنکھوں کی پلکیں یہاں آ گئی تھی، اور وہ یوں اٹھا کر چلتا تھا اور بھیک مانگتا تھا۔ یہ میں بخاری شریف کی روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔
اور بھیک مانگتے مانگتے جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لوگ مارتے تھے کہ بے حیا، اس عمر میں بھی تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوان لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے۔ کسی نے اس کو پوچھا کہ یہ اس عمر میں تیرا یہ کیا حال ہو گیا؟ تو اس نے کہا سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں یہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف پر کہ بھائی اہل اللہ کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیو، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ الٹی سیدھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان کے دل سے بد دعا نہ نکلے تو بھی ان کی تکلیف ہی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتی ہے، جن کو ستایا ہے نا وہی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے نماز پڑھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا۔ حضرت یہ فرما کر گئے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو دیکھا۔ ہماری نماز میں خشوع ہو، خضوع۔ وہ مومن کامیاب ہوئے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ حضرت اقدس ثانوی فرماتے ہیں کہ اس پوری آیت پر غور کرو تو اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ استعمال کیے ہیں۔ اب یہ تو ہم اجمی ٹھہرے، علماء کو پوچھو۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون جملہ اسمیہ ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون جملہ اسمیہ ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون جملہ اسمیہ ہے۔ سارے جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نماز میں خشوع سے کام نہیں چلے گا، بلوغ سے لے کر موت تک خشوع چاہیے، بالغ ہونے سے لے کر موت تک نماز میں خشوع چاہیے۔ پھر خشوع کس کا نام ہے؟ آنکھ بند کرنے کا نام خشوع نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ خشوع نہیں ہے، بلکہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے والوں کی نماز کو اندھی نماز قرار دی گئی، وہ اندھی نماز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے نماز کے دوران اگر اوپر دیکھ لیا آسمان کی طرف یہ سوچ کر کہ میرا اللہ رحمت اتارے گا، فرمایا رأسہ رأس حمار، اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا۔ آنکھیں بند کرنا یہ خشوع نہیں، اوپر دیکھنا یہ خشوع نہیں۔ خشوع نام ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو اپنا ہاتھ صحیح طور پر اور اپنی ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو، اور اس کو قبلہ کی طرف اس لیے کیا گیا ہے کہ پوری نماز میں تمام عضو ایک نہ ایک مرتبہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، لیکن ہتھیلی پوری نماز میں نہیں ہوتی ہے۔ تو رفع یدین شروع میں تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھوا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ اس کو بھی قبلے کی طرف کر لو۔ میزان الکبریٰ میں علامہ شعرانی نے یہ لکھا ہے تاکہ ہماری ہتھیلی بھی قبلے کی طرف ہو جائے۔ اب کوئی یوں اٹھا رہا ہے، کوئی یوں اٹھا رہا ہے، کوئی یوں اٹھا رہا ہے، یہ سب سنت کے خلاف۔ نماز اتنی محتم بالشان عبادت ہے، اتنی محتم بالشان عبادت ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچانے والی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں بچے، تو ہم نے وہ نماز ہی کہاں پڑھی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، تم کیا جانو ابن قیم کون تھے؟ بہت بڑا آدمی ہے ابن قیم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرآت المومن کہا۔ قرآن مومن کا آئینہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئینہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ یہ عیب دکھا رہا ہے مجھے، بھائی تو غیبت نہ کر، تو حسد نہ کر، تو فلاں نہ کر، تو فلاں نہ کر، مجھے آئینہ دکھا رہا ہے۔
تو کسی نے ابن قیم سے یہ سوال کیا کہ حضرت میں تو روزانہ قرآن پڑھتا ہوں لیکن مجھے تو میرا چہرہ کہیں نظر نہیں آیا. تو ابن قیم نے جواب دیا کہ تم آئینے کے سامنے عیب رکھو گے تو عیب بتائے گا، جب عیب ہی نہیں رکھا ہے تو عیب کیسے بتائے گا؟ میں نے تو اپنے عیب کو چھپا دیا ہے آئینے کے سامنے، تو وہ عیب کیسے بتائے گا؟ قرآن کے سامنے میں کھولوں تو صحیح اپنے آپ کو کہ مجھ میں کیا کیا بیماریاں ہیں. اسی لیے آج کل بیت نام ہو گیا ہے خوابوں کا نام. بہت معاف فرمائے، بیت خوابوں کا نام ہو گیا ہے. پیری مریدی میں بس خواب ہی خواب ہے، کبھی پیر کو اڑا رہے ہیں، کبھی مرید خود اڑ رہا ہے. یہ مسئلہ ہو گیا، کبھی پیر جنت میں اڑ رہا ہے، کبھی مرید کو اڑا رہا ہے. حضرت میں نے آج یہ خواب دیکھا، حضرت میں نے آج یہ خواب دیکھا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ جب 22 سال پہلے پہلی مرتبہ جب ہمارے وہاں تشریف لائے تو واپی سے چھاپی تک کے اکابر فجر کے اندر ذکر کے اندر قریباً موجود تھے. میری گنتی کے اعتبار سے 700 سے قریب ہمارے بزرگان دین سارے علماء تشریف لائے تھے. اور ذکر کی مجلس کے بعد ایک عالم نے اپنا ایک خواب پیش کیا. حضرت سے پوچھا، حضرت نے تعبیر تو کچھ نہیں دی لیکن حضرت نے فرمایا مولوی صاحب بیداری کی بات کرو، خواب کی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ شریعت بیداری میں اتری ہے، خواب میں نہیں اتری. شریعت جو ہے وہ تو بیداری، ایک آیت قرآن کی جو اگر خواب میں آئی ہو تو بیداری کی. خواب مبشرات ہے، یہ ضرور ہے، بشارت ملتی ہے اس کے ذریعے سے، لیکن خواب حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے خواب. یہ خوب مسئلہ یاد رکھیں. آج کل بھی کسی کی وفات کے اوپر جو بے تکے لوگ خواب بیان کرتے رہتے ہیں. خواب مبشرات ضرور ہے، خوشخبری ہے، باقی دلیل نہیں ہے کہ بس خواب کو دیکھا اور ایسا ہو ہی گیا. تو اصل تو بیت کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے شیخ کے سامنے اپنے حالات رکھیں کہ مجھ میں یہ عیب ہے، مجھ میں یہ عیب ہے، تاکہ ہماری تربیت کا کوئی راستہ نکلے. تو نماز یقیناً بے حیائی اور برائیوں سے بچانے والی ہے. شرط یہ ہے کہ نماز بھی تو نماز ہو، وہ خشوع ہو، وہ خضوع ہو، وہ عاجزی ہو نماز کے اندر. اسی لیے نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، نماز میں قیام بھی ہوتا ہے، لیکن اس عمارت کا نام مرکع نہیں رکھا گیا. مرکع کا معنی رکوع کی جگہ. اس عمارت کا نام مقام نہیں رکھا گیا، مقام کا معنی قیام کی جگہ. مسجد رکھا گیا، مسجد اصل میں مسجد ہے، کثیر الاستعمال میں مسجد ہو گیا، اصل مسجد ہے. اور یہ ظرف مکان ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے سجدہ کرنے کی جگہ. وہ کثرت استعمال میں پھر مسجد ہو گیا. تو سجدے ہی کی بنیاد پر اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ رکوع بھی تو ہوتا تھا، قیام بھی تو ہوتا تھا، مقام نہیں کہا گیا، مرکع نہیں کہا گیا، مسجد کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ رب کریم کے دربار میں تمام تکبر اور برائیوں کو باہر رکھ کر کے آؤ، اور تواضع کے ساتھ آؤ گے تو ہی عند اللہ مقبول بنو گے، ورنہ مقبول بننے والے نہیں. مقبولیت اگر چاہتے ہیں تو صاف ستھرے قلب کے ساتھ اللہ کے در پر آئے، اور اس انداز سے آئے کہ سب کچھ باہر رکھ کر، دنیا باہر، تکبر باہر، ساری صفات باہر رکھ دے اللہ کے دربار میں. بخاری شریف میں ہے کہ 2 آدمی حضرت عمر کے دور میں جو ہے مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے ایک صحابی کو کنکر مارا. ان کو بلا، ادھر آ. ان کو کہا ان دونوں کو بلا کر لا. ان کو بلایا باہر اور فرمایا من این انتما، کہاں سے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا من طائف، طائف کے ہم. فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں اس کوڑے سے تمہاری پٹائی کرتا.
تم اللہ کے گھر میں، اور اس کی نسبت نبی کی طرف ہے مسجد نبوی، اس میں بیٹھ کر کے تم دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو ابواب المساجد میں لا کر کے فرما رہے ہیں کہ دنیا کی باتوں سے مسجد میں پرہیز کیا جائے، ورنہ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حدیث تو بخاری کے اندر ہے، شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ مسجد میں جو آدمی امور دنیا کی باتیں کرتا ہے جو باہر بھی ہو سکتی تھی اور فضول باتیں کر رہا ہے، فرمایا کہ دل پر سیاہی اور کالا پن آ جاتا ہے، قساوت قلب بھی ہو جاتی ہے، سیاہ پن آ جاتا ہے۔ جب مسجد کا اتنا ادب و احترام ہے تو نماز کا کتنا اونچا مقام، آپ انداز لگائے۔ فرماتے کامیاب وہ ہوں گے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آگے چل کر کے فرمایا والذین هم لصلاتہم یحافظون، حفاظت بھی کرنے والے ہو، حفاظت بھی ہو، خشوع بھی ہو۔ حضرت جب معراج میں تشریف لے گئے تو عام طور پر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ معراج میں جو تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ خیر اس پر بھی ایک نقطہ میں عرض کروں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ نے براق بھیجا، بڑا تیز رفتار، آنن فانن بیت مقدس میں پہنچا دیا، اور جب وہ چلتا تھا تو روایتوں میں ہے کہ پہاڑ پر، جب ظاہر سی بات ہے کہ مکے سے بیت المقدس تک جانے میں پہاڑ بھی تو تھے بیچ میں، تو وہ جب پہاڑ پہ چڑھتا تھا تو پچھلے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے تاکہ بیلنس رہے، یہ بخاری شریف میں ہے، اور جب نیچے اترتا تھا تو اگلے پاؤں بلند ہو جاتے تھے تاکہ بیلنس رہے، ذات اقدس کو تکلیف نہ ہو۔ اور چند لمحات میں آپ بیت المقدس پہنچ گئے اور وہاں امامت کرائی، پھر آسمانی سفر، پھر تشریف لائے۔ لیکن یہی نبی جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ جا رہا ہے تو اس کو غار ثور میں چھپنا پڑا، 3 دن چھپنا پڑا، پھر اونٹنی خریدنی پڑی، پھر راستہ بتانے والا لینا پڑا، اور پھر اس کے ساتھ ہفتہ 10 دن لگ گئے مدینے پہنچتے پہنچتے، تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے، دشمن بھی پیچھے آ رہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے براق بھیجا تھا معراج کے اندر، تو ہجرت میں کیوں نہیں بھیجا؟ سیدھا سا سوال ہوتا ہے، ہجرت میں کیوں نہیں بھیجا اس کو؟ ہمارے معاہدری صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ معراج میں اللہ کی مہمانی تھی، تو اللہ نے گاڑی بھیج دی تھی اپنی کہ میری گاڑی سے آ جاؤ، وہ مہمانی کا مسئلہ تھا، اور ہجرت کا مسئلہ دعوت و تبلیغ کا مسئلہ تھا۔ تو دعوت و تبلیغ کے راستے میں مصائب اور مسائل کو ڈال کر کے اشارہ فرمایا کہ میری مہمانی میں تو میری سواری چلے گی، لیکن دعوت و تبلیغ میں تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، یہ مسلم مسئلہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس میں گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، اس میں برائیاں بھی سننی پڑتی، اس میں بستر بھی پھینکے جاتے ہیں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، آگے فرمایا وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین بھی کہ صبر لے کر کے چلو، آنکھیں مت دکھاؤ، آستین مت چڑھاؤ، سب کچھ ہوگا تمہارے ساتھ۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ آیا ہے معارف القرآن میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، تو فرمایا قولا لینا، موسیٰ نرم بات کرنا، آنکھیں مت دکھانا، نرم بات۔ مفتی شفیع صاحب وہاں لکھتے ہیں کہ موسیٰ سے بڑھ کر دائی کوئی نہیں اور فرعون سے بڑھ کر بدتر کوئی نہیں۔ فرمایا ہم موسیٰ کے برابر دائی بھی نہیں ہیں، اور ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون جیسے بھی نہیں ہیں۔ تو جب موسیٰ کو یہ کہا گیا ہے کہ نرم بات کرنا، تو ہمیں تو بطریق اولا نرم بات کرنا چاہیے، نرمی کے ساتھ دعوت دو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو حضرت جب معراج میں تشریف لے گئے
تو اللہ تعالیٰ کا بلاوا تھا۔ لیکن اس پوری حدیث شریف پر ایک سوال ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ آخر روزے کے لیے اللہ نے وہی دنیا میں اتاری، حج کے لیے وہی دنیا میں اتاری، زکوٰۃ کے لیے وہی دنیا میں اتاری، تو نماز میں ایسی کون سی خصوصیت تھی کہ اس کے لیے معراج کرائی؟ ایسے کون سا عمل اس کے اندر تھا کہ اس کے لیے معراج کرائی؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی اصل بنیاد اور ہے۔ اصل میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، خوب غور سے سنو تاکہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو اتنا تقرب کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا تقرب جب اللہ سے ہوا کہ قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اللہ تعالیٰ سے۔ رویت ہوئی، زیارت ہوئی، یہ مسئلہ چھوڑ دو یہاں، لیکن قربت ضرور ہوئی 2 کمانوں کے بیچ میں، اتنا ہی فاصلہ تھا اللہ کے ساتھ۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ خیال گزرا کہ اللہ مجھے جو قرب یہاں نصیب ہوا ہے میری امت کو کب نصیب ہوگا؟ آپ کو اپنی امت یاد آ گئی وہاں۔ ہر شفیق باپ اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے، ہر شفیق استاذ اپنے شاگرد کی ترقی کو اچھا سمجھتا ہے، دنیا کا اصول ہے۔ تو آپ سے بڑھ کر باپ کون ہو سکتا تھا ہمارا؟ آپ سے بڑھ کر استاذ کون ہو سکتا تھا؟ آپ سے بڑھ کر شفقت والا کون ہو سکتا تھا؟ آپ کو دل پر یہ خیال گزرا کہ جو قرب مجھے یہاں ملا ہے میری امت کو کب ملے گا؟ تو حق تعالی علیم بذات الصدور ہے۔ اس نبی کے دل کی اس بات کے اوپر فرمایا کہ میرے محبوب میں ایک عبادت تجھے دیتا ہوں نماز کی، اگر تیری امت جب نماز پڑھے گی اور سجدے میں جب جائے گی تو اس کو وہی قرب نصیب ہوگا جتنا کہ تجھے نصیب ہوا ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں یوں فرمایا ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ سجدے کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اسی لیے گزرنے والے کو منع کیا گیا کہ المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، تم بیچ سے نہ گزرو۔ ہاں تمہیں گزرنا ہو تو اتنے دور سے گزرو کہ جس کے اندر بیچ مناجات کے بیچ میں تم فاصل نہ بنو۔ یا یہ ہے کہ مصلی کو کہا گیا کہ کوئی سترہ رکھ دے تاکہ سترہ اور تیرے درمیان رب کی رحمت رہے اور گزرنے والا آگے سے گزر جائے۔ تو اللہ کا تقرب ہمیں ملا ہے نماز کے اندر۔ آپ انداز لگائیں کہ جس نماز میں نبی کو جو قربت ملی معراج میں وہ مجھ کو نماز میں مل رہی ہے، تو پھر ہمیں نماز کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ایک آدمی بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا، حضرت نے فرمایا اس میں خشوع ہوتا تو یہ نہ کرتا۔ وقار ہونا چاہیے نماز کے اندر، بہت وقار اور سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ اٹھا بیٹھک کی نماز نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو مرغے کے چونچ مارنے کی طرح، سجدے میں گئے اٹھ گئے سجدے میں، یہ مرغوں کے چونچ مارنے کی طرح۔ ایسی نماز سے رحمتیں نہیں اترا کرتی، ایسی نماز سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ نماز سکون کے ساتھ ہو، نماز وقار کے ساتھ ہو۔ اور پھر نماز کے ذریعے سے مسئلہ کیا حل ہوگا میں مختصر عرض کر دوں، چونکہ میں نے حدیث پڑھی ہے، اب اس حدیث پر تفسیر کا موقع نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد 4 ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 4 ارکان کو جو ذکر فرمائے اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ہم میں 4 چیزیں ہیں، ہم میں آگ موجود ہے، کھجائیے گرم لگے گا، آگ موجود ہے۔ ہم میں پانی موجود ہے، ہر وقت پانی پر زندگی ہے۔
ہوا موجود ہے اس لیے کہ بغیر ہوا کے زندگی نہیں، ہم میں مٹی موجود ہے اس لیے کہ مٹی میں جاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ تو ان چار چیزوں سے ہم کو بنایا ہے، اور ان چاروں چیزوں کی خاصیتیں ہیں، ہر چیز کی خاصیت ہوتی ہے، ان چاروں کی خاصیت۔ آگ کی خاصیت تکبر ہے، آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، موم بتی الٹی کرو تو بھی آگ اوپر جاتی ہے، اس کی خاصیت ہی ہے تکبر۔ مٹی کی خاصیت بخیلی ہے، اللہ نے اس میں خزانے کے خزانے رکھے، لیکن جب تک کہ بڑے بڑے کھدے مشینوں سے نہ کیے جائیں کوئی چیز نہیں دیتی، بڑی بخیل ہے یہ۔ ہوا کی خاصیت ہے انانیت، جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ آئے، اسی لیے ٹائر میں ہوا بھری ہے اور دوسری ہوا بھرنے جاتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے، اندر کی ہوا باہر آ رہی ہے، بھائی تو کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کہا میرے ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے آ سکتا ہے۔ انانیت، آج کل کی اصطلاح میں اس کو کہتا ہوں چیئرمین، ہماری کرسی پر کوئی نہیں۔ تو ہوا کی خاصیت انانیت ہے، اور پانی کی خاصیت لالچ ہے، حرص ہے۔ آپ دیکھیں جب سیلاب اور فلڈ چلتا ہے نا، ریل آتی ہے تو وہ ہر ایک کے مکان کو بہا کر لے جاتی ہے، پھر اس میں فریز بھی بہہ رہا ہے اور ساگ کا لکڑا بھی بہہ رہا ہے اور کیا کیا بہہ رہا ہے، اس میں سب بہا کر لے جاتی ہے۔ یہ ہے چاروں کی خاصیت۔ مٹی کی خاصیت بخیلی ہے، ہوا کی خاصیت انانیت ہے، اور آگ کی خاصیت تکبر ہے۔ اب یہ جو خاصیتیں ہیں اور پانی کی خاصیت لالچ ہے، جب مجھ میں یہ چار باتیں موجود ہیں تو مجھ میں بھی یہ چاروں صفت موجود ہے، تکبر بھی ہے، حرص بھی ہے، انانیت بھی ہے، بخیلی بھی ہے۔ ان چاروں کو دبانا ہے ہم کو، تو کیسے دباؤ گے؟ اللہ نے چار عبادت دی اور فرمایا کہ اگر نماز ڈھنگ سے پڑھو گے تو تکبر دب جائے گا، کبر دبے گا، تواضع آئے گی، اور زکوٰۃ ڈھنگ سے اگر ہم ادا کریں گے تو بخیلی دبے گی، زکوٰۃ دینے سے بخیلی دب جاتی ہے، اور روزہ اگر ڈھنگ سے رکھو گے سنت کے مطابق تو لالچ دب جائے گی۔ اب دیکھیں جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں افطاری کے موقع پر، دسترخوان سجا ہوا ہے، 2-4 منٹ کی دیر ہوتی ہے، بہت سخت دھوپ میں اپریل میں آ رہی ہے اس سال بھی، تو شدید پیاس لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جوس کی طرف ہاتھ جا رہا ہے، نہ شربت کی طرف جا رہا ہے، کسی چیز پر نہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہاتھ بڑھا رہے؟ اتنی پیاس۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے جب تک کہ وقت نہیں ہوگا وہاں تک نہیں۔ یہ حرص دبی کہ نہیں دبی؟ ورنہ حرص تو اندر سے آ رہی تھی پینے کے لیے، لیکن حرص دبی ہے، روزے نے دبائی۔ تو ڈھنگ سے روزہ رکھیں گے تو حرص دبے گی، اور حج اگر ڈھنگ سے کریں گے تو انانیت دب جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حج کے لیے اللہ نے اپنے وطن میں نہیں کروایا، یہاں سے اٹھایا ہم کو وہاں لے گیا، اور وہاں لے جانے کے بعد بھی پہچاننے والے مل جاتے ہیں، حضرت لاؤ میں بیگ اٹھا لوں، حضرت لاؤ میں یہ کر لوں۔ تو وہاں بھی حضرت نے حق تعالیٰ نے کیا کیا؟ 2 چادر پہنا دی تاکہ کوئی پہچانے ہی نہیں کہ یہ حضرت ہے یا کون ہے، بس سب برابر۔ میرے ساتھ ایک ڈی ایس پی تھے، ایک موقع پر حج کے موقع پر ڈی ایس پی صاحب تھے، یہیں گجرات سے چلے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ میرے چلتے تھے۔ طواف زیارت کے لیے ہم گئے، تو پہلے ہی دن ہم گئے تو بڑی بھیڑ بھاڑ تھی 10 تاریخ کو۔ وہ مجھے کہنے لگے مول صاحب پیٹ میں بہت درد ہوا، باہر ذرا نکلتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے، میں ان کو باہر لے گیا، زمزم پلایا، تھوڑی دیر بتایا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کوئی پیٹ میں درد؟ فرمایا نہیں، کسی نے بہت زور سے مارا۔ وہ تو ہجوم تھا، اور ہجوم میں کسی نے مارا ہوگا زور سے، ہو تو کہا پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا سارا ڈی ایس پی پنا ختم ہو گیا، ساری انانیت پنا ختم ہو گیا تمہارا۔ اللہ نے حج اسی لیے رکھا ہے تاکہ انانیت ختم ہو جائے، اپنی شان ختم ہو جائے۔ اس لیے ڈھنگ سے اگر حج کرتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انانیت کو دبا دیتا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے یہ 4 عبادتیں رکھی ہے۔ ان چاروں میں ہمارے سامنے 3 عبادتوں کا مسئلہ بھی آ رہا ہے۔
جو رمضان آ رہا ہے اس میں روزے بھی ہے، ڈھنگ سے روزے رکھنا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے بہت کھا لیا ہے ہم نے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں لکھتے ہیں کہ ہمارے روزے ہی کیا ہے، تلافی ما فات اور حفظ ما تقدم. لیکن سمجھتا کون ہے اس جملے کو؟ اور جب تعلیم ہوتی ہے تو ہاں سر دھنتے رہتے ہیں، سمجھتا کوئی نہیں. حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری سحری کا حال یہ ہے کہ حفظ ما تقدم یعنی ایڈوانس. ابھی جو دین آ رہا ہے نا اس کو ابھی سے بھر لو، اتنا بھرو کہ فالودہ بھی ہے جس میں آلودہ ہو رہے ہیں، اور سموسے بھی ہے، اور کھچڑی بھی ہے، اور کری بھی ہے، اور ہمارے پکانے کے لیے ہماری عورتوں کی تہجد بھی جا رہی ہے. وہ بیچاری تہجد سے محروم ہو رہی ہے. لیکن ہم نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ میں لوکا سوکا کھا کر کے روزہ رکھ لوں گا، تو نماز پڑھ لے. ہم نے کبھی نہیں کہا، اپنی عیش پرستی کے خاطر. یہ تو حفظ ما تقدم ہو گیا. اور ہماری افطاری کیا ہوتی ہے؟ تلافی ما فات. جو کچھ کسر باقی ہے وہ افطاری میں پوری ہو جاتی ہے. جتنی کسر ہے نا وہ افطاری میں پوری. اور حال یہ ہے کہ مغرب کی نماز جماعت چلی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں. اور وہ کھٹی ڈکاریں تراویح میں ہوتی رہتی ہے کہ پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. روزہ اس کا نام نہیں ہے. قلت طعام، قلت منام، قلت کلام. کھانا کم کھاؤ، کم سو، کم پیو، کم بولو. ہمارے بولنے سے روزے فاسد ہو رہے ہیں، کم سے کم گناہ میں جا رہے ہیں. بعض اکابر نے لکھا ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگرچہ ہمارے ائمہ اربعہ کے وہاں نہیں ہے، لیکن بعض اکابر کے وہاں ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو رمضان اپنی صحیح ڈھنگ سے گزارو. نمبر 2، نماز ڈھنگ سے پڑھو. نمبر 3، حساب سے زکوٰۃ دو. زکوٰۃ تو سال پورا ہونے پر دینا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے وہاں رمضان میں اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے. صحیح ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، انشاءاللہ رمضان میں دینے پر ثواب زیادہ ملے گا. تو یہ 3 عبادتوں کو رمضان میں، اور وہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں، اور دنوں میں بھی اپنی نماز کو صحیح بناؤ. علماء سے کہو، ان لوگوں سے کہو ہمیں نماز سکھاؤ. یہ تمہیں نماز سکھائیں گے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور اس طرح پر ہم نماز پڑھنے والے بنے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. آج کی ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے شدید بخار تھا، 2 دن سے بخار آ رہا ہے. کچھ ہمت نہیں تھی میری آنے کی، لیکن یہ ظالم جو ہے نا کئی دنوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے. یہ افضل جو ہے بڑی محبت سے مجھے بار بار کہتے رہے کہ نہیں بخاری آنا ہے، اور میں کبھی آیا بھی نہیں تھا یہاں. تو حق تعالیٰ نے ان کی محبت کے نتیجے میں ملاقات کرا دی آپ لوگوں سے. اللہ جل شانہ اس محبت کو للہ فی اللہ بنائے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری یہ محبتیں بنے. دنیا کی محبتیں تو عارضی ہوا کرتی ہے، ٹوٹنے والی ہے، لیکن اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی. میں نے ابھی ایک بخاری کے سبق میں کہا کہ یہ ضرور مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، سب بھاگیں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور بیٹی ماں سے، اور ماں بیٹی، سب بھاگیں گے. لیکن متقی لوگ نہیں بھاگیں گے. اس کو کوئی جانتا ہی نہیں. متقی نہیں بھاگیں گے، تقوی والے ہیں نا وہ لوگ وہاں بھی مل کر رہیں گے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. الاخلاء سارے دوست، یومئذ قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو دشمن ہو جائیں گے، الا المتقون مگر متقیوں میں دشمنی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. جو دنیا میں تقوی والے ہیں وہ وہاں بھی باقی رہیں گے. سارے لوگ بھاگتے ہوں گے، تقوی والوں کی دوستی باقی رہے گی. اور تقوی والوں کی دوستی وہ ہیں جو اللہ کے لیے ہو، جو محبت اللہ کے لیے ہے وہ وہاں باقی رہے گی. اللہ تعالی ہم تمام کی محبت ایک دوسرے سے، جتنی بھی محبتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اللہ کے لیے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اللهم صل علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمارے رمضان میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں قوت و طاقت عطا فرما، ہمیں تندرستی و توانائی عطا فرما، اللہ ہمیں روزوں کی ہمت عطا فرما، اللہ ہمیں عبادتوں کا ذوق عطا فرما، اللہ ہمیں سجدوں میں مزہ عطا فرما، ہمیں تلاوت میں شوق عطا فرما، کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما، ہماری نجی مجلسیں اور ہماری خلوتیں اور ہماری ظاہری مجلسوں میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہم تیرے دروازے کے فقیر ہیں، سائل ہیں، تو نے ہم کو فقیر کہا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، ہم فقیر ہیں اور ہمارا حق ہے تیرے پاس مانگنے کا۔ اللہ ہم سب کو خالی ہاتھ واپس نہ پھیر، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ پھیر۔ اے اللہ، یہاں کی پوری بستی کی حفاظت فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کی دکانوں کو آباد فرما، ان کی کھیتیوں کو آباد فرما۔ اے اللہ، تمام طرح کے شرور، فتن، بلایا، مصائب سے اس پوری بستی کی اور تمام مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جو درز حفظ یہاں شروع ہوا ہے پائے تکمیل پر پہنچا، ان بچوں کو حافظ قرآن بنا، ان کے والدین، ان کے اساتذہ کے لیے اے اللہ باعث صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، ہماری اولادوں کو ہماری تمناؤں سے زیادہ بہتر بنا، نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط دوستیوں سے ہماری اولادوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے رب کریم، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔